جی تمام دیکھنے سننے والوں کا سرور کا سلام ہے. مسلم قادر مطلق آپ کو دنیا کو کامرانیاں عطا کرے. یہ بچوں پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. میں نے جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی اس میں بچے کو پیدائش سے لے کے ابتدائی مراحل میں کیا کرنا ہے وہ بتا رہا تھا. تو اس میں ایک بات رہ گئی تھی وہاں سے شروع کر کے کہ بچے کا سر کیسے بنایا جاتا ہے. سر بنانے کے لیے بازار سے بھی مل جاتا ہے. سر کے نیچے رکھنے کے لیے اس سے ہٹ کے کپڑے کو بھی فولڈ کر کے دونوں سائڈوں سے اس کے درمیان میں گتا رکھ کے بھی رکھا جاتا ہے. ویسے میں اور ہم اپنی فیملی میں جو ہے نا وہ پلیٹ یوز کرتے ہیں. اس کے کنارے چھوٹے ہوں اور چھوٹے سائز کی پلیٹ اس کے اوپر کپڑا رکھ کے سر کے نیچے رکھ دو, بہترین سر بن جاتا ہے. کہ بچوں کو عام طور پہ آج کل ڈائپر کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا. اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ڈائپر سے اکثر بچے کو ریش ہو جاتی ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے ایک آسان سی ترتیب ہے. ڈائپر یوز کریں لیکن ایسا کریں کہ ایک ڈائپر جب یوز کر لیا ہے اور اس میں پوٹی وغیرہ کر لیا اس کو دھو کے صاف کر کے, اگر گرمیاں تو کھلا رہنے دیں, سردیاں تو بے شک کمبل میں لپیٹ لیں اور کچھ دیر اس کو ویسے ہی رکھیں. دوسرا ڈائپر فوری نہ لگائیں, نہ 2-3 ڈائپر کے بعد کھلا چھوڑیں. ہر ڈائپر کے بعد کچھ دیر کے لیے کھلا چھوڑیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریش وغیرہ نہیں ہوگی. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بچے کو ہمیشہ ماں کی فیڈ دینی چاہیے. ماں کو اچھی خوراک دیں, پھل وغیرہ کھائے, گوشت کھائے, گوشت کو زیادہ سے زیادہ گلا کے وہ کھائے اور 1-2 گلاس روزانہ دودھ کے پیے. اور ایک اور بات ہے, ماں نے جو دودھ پینا ہے نا اس میں تھوڑی سی سونف ڈال لیا کرے اور ایک بے شک ٹکڑا دال چینی کا بھی ڈال لیا کرے. ماں جو کچھ بھی کھاتی ہے وہ قدرت کا نظام ہے, وہ بچوں میں منتقل ہوتا ہے. بچے کے معدے کے مسائل نہیں ہوتے, بچے کو دودھ اچھی طرح سے ہضم ہوتا ہے. اس سے ہٹ کے ماں ایک کام کرے بالکل سادہ سا سمپل سا. ہم گھر میں یہ اشیاء ہوتی ہیں, ہمارے گرم مسالوں میں ہوتی ہے. دال چینی کا ایک ٹکڑا لے لو, ایک لونگ لے لو, ایک موٹی الائچی لے لو, تھوڑی سی ادرک لے لو, اس کا ایک کعوے کا کپ بناؤ روزانہ رات کو ایک کعوے کا کپ. تو بچے کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری بیماریوں سے بچا رہے گا. اس سے ہٹ کے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی چھاتی کھنکنی شروع ہو جاتی ہے, تو سانس میں وہ آواز سی پیدا ہوتی ہے. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس کا بھی آسان سا طریقہ ہے کہ سہاگا ہوتا ہے, عام دکانوں سے مل جاتا ہے. اس کو لا کے توے کو آگ پہ رکھ کے اس کے اوپر رکھیں گے نا تو وہ کھل جائے گا. جیسے مکئی کے دانے نہیں کھل جاتے اس طرح کھل جائے گا. اس کو پیس کے تھوڑا سا شہد تھوڑا سا وہ لگا کے چمچ میں نہیں انگلی کے ساتھ تھوڑا سا ہلکا تھا منہ میں رکھ کے اس کو چٹا دیں. بس 1-2 دفعہ 3 دفعہ چٹانے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ چھاتی صاف ہو جائے گی بچے کی اور سانس اس کا آسان ہو جائے گا. یہ ایک سب سے اہم ٹاپک ہے جو بچے کے پورے فیوچر سے جڑا ہوا ہے, بلکہ پورے خاندان کے فیوچر سے یہ بات جڑی ہے. اس پہ مکمل عمل کرنا ہے. اکثر بچوں کو بخار ہو جاتا ہے. جب بخار ہوتا ہے نا اس کے پورے جسم پہ ہاتھ لگا کے چیک کرنا ہے کہ سر سے پاؤں تک ایک جیسا ہے یا سارا اور چھاتی کے حصے کا یا پیٹ کے یا کمر کے حصے کا ایک جیسا ٹمپریچر ہے. بخار ہے تو فوراً اس کے کپڑے اتار دے اور ہلکا ہے تو کپڑا گیلا کر کے پھیرے. اگر دیکھیں اس سے نہیں کم ہو رہا تو اس کو نہلا دے. سردیوں گرمیوں کوئی ٹینشن نہ لے, کچھ نہیں ہوتا بچے کو بخار میں نہلانے سے. اگر سر کو زیادہ ہے یہ ہے خطرے کا علامت, خطرے کی گھنٹی یہاں پہ بجے گی. اگر سر کو زیادہ بخار ہوتا ہے, یہ چند % بچوں میں ہوتا ہے اور یہ بہت نامراد چیز ہے. اور جن بچوں کو آپ لوگوں نے اور ہم سب نے دیکھا نارمل ٹیپ ہوتے ہیں, دماغ کی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی, ان کو یہ ہوتا ہے یہ سر کا بخار جو ہوتا ہے نا, اور سر کا بخار ہونے کے بعد اس کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اور کئی لوگ تو دم درود میں پڑ جاتے ہیں, بچے کو جھٹکے لگ رہے ہیں دم کروا لو, یا عام محلے کے ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہوتا. ایک میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ ہر گھر میں بچے کے بعد جب مہینوں میں ہے نا تو پیناڈول کے ڈراپس, کسی میڈیکل اسٹور سے کہیں کہ پیناڈول کے ڈراپس دے. جب بخار ہو فوراً اس کو نہ واش کرو یا کپڑا گیلا پھرو اور 2-3 ڈراپس اس کے منہ میں ٹپکا 4 گھنٹے. اگر وہ سال سے اوپر کا ہو گیا ہے تو سیرپ لے جاؤ, 1 چمچ سیرپ ڈال. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, میرے پوتے پوتیوں کی یہ کنڈیشن ہے. جیسے بڑوں کو بھی بخار ہونا ہوتا ہے نا, جب سٹارٹ ہوتا ہے بندے کو فیل ہوتا ہے مجھے بخار ہو رہا ہے, وہ ساتھ والے کو کہتا ہے یاد رہا دیکھنا مجھے بخار تو نہیں, وہ دیکھ کے کہتا ہے نہیں, لیکن اسے محسوس کیونکہ وہ اندر سے ابھی بخار اٹھ رہا ہوتا ہے. بچوں کے چیروں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے کو بخار اٹھ رہا ہے
اور ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی کہ جب بچوں کو ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم میڈیسن دیتے ہیں اور ساتھ بچے کو بتاتے ہیں کہ آپ کو بخار ہو رہا ہے، اور بچوں کی تربیت ایسی ہوگی کہ ابھی ان کو بخار ہونا شروع ہوتا ہے اور سیدھا ماں کے پاس آتے ہیں، آگے کہتے ہیں ماما مجھے پیراڈول دو، تو کہتی کیا ہوا ہے؟ مجھے بخار ہو رہا ہے۔ اور جب بخار تیز ہو جاتا ہے ساتھ گلا خراب ہوتا ہے تو پھر پتہ کیا کہے گی؟ مجھے آگمنٹن دے دو۔ وہ آگمنٹن ہوتی ہے صفا کرو نا یہ 2-3، لیکن ان لمبے چکروں میں ہر گھر نے نہیں پڑھنا، ہم چونکہ ان چیزوں کو جانتے ہیں، صرف پیراڈول تک رہنا۔ اگر بچے کو ہلکے سے جھٹکے بھی محسوس ہو فوراً نہلاؤ اور اٹھاؤ اور بچوں کے اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاؤ، اور وہاں آپ کا امتحان ہے۔ آپ نے ڈاکٹر کو یہ باور کروانا ہے، میری ویڈیو کا فائدہ یہ ہے، میری محنت رائے گا نہیں جائے گی، میرا تجربہ رائے گا نہیں جائے گا اگر کوئی اس پہ عمل کرے گا۔ اس کو کہنا ہے کہ نمبر 1 بچے کو جو بخار ہوتا ہے نا یہ جسم کی نسبت سر کو زیادہ ہوتا ہے اور جھٹکا بھی اس کو لگتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس کو جو میڈیسن دینی وہ دیں، اور ساتھ ہمیں والیم کی بتی لکھ، کیا نام ہے؟ والیم کی بتی۔ ڈاکٹر ایک دفعہ حیران ہو کے دیکھے گا کہ یہ اسپیشلسٹ کہاں سے آ گئے ہیں اس چیز کے۔ پتہ کیا، جن بچوں کو جھٹکے لگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے بھی دیر ہو جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مرگی جسے کہتے ہیں، اور مرگی میں ان بچوں کو ہوتی ہے جن کو یہ بچپن میں بخار ہوتا ہے اور جھٹکے لگتے ہیں اور صحیح کیئر نہیں ہوتی، ہر وقت علاج نہیں ہوتا، اور وہ جو بتی ہوتی ہے نا وہ پکانے والی جگہ پہ رکھنی ہوتی ہے۔ جو ہی ایسا مسئلہ ہو بچے کو پیراڈول یا کالپول سیرپ دیں اور ساتھ بتی اس کو رکھیں اور اٹھائیں، نہلا کے اٹھائیں اور ڈاکٹر کا۔ یہ جو بخار ہے نا یہ 6 سال تک اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے، اور جو بھی خطرہ ہوتا ہے 6 سال تک ہوتا ہے، اس کے بعد خطرہ ٹل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور کام کریں، چاہے تو پہلے دن سے، چاہے پہلے منتھ سے، دوسرے منتھ سے بچوں کو جوتے سمپل بالکل سافٹ ملتے ہیں اور کم سے کم قیمت میں، مہنگے سے مہنگے، جتنا بھی کوئی افورڈ کر سکتے ہیں، بچوں کو جوتے لازمی پہنانا شروع کریں، اور ان سے بہت سارے اچھے اثرات ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی کہ پاؤں خراب نہیں ہوگا، پاؤں کا سائز نہیں بڑھے گا، اور بڑے ہو گئے بچے ننگے پاؤں نہیں بھاگیں گے۔ اکثر بچے دیکھتے ہیں ننگے پاؤں، کم از کم گھر میں تو پھرنا شروع ہو جاتا ہے اور پاؤں خراب ہو جاتے ہیں، چوڑے ہو جاتے ہیں، اس سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ اور بچوں کو بالکل صاف ستھرا رکھیں، 2-3 دفعہ بے شک کپڑے چینج کریں، چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں، اور کوئی یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے پاس برانڈیڈ کپڑے ہوں، مہنگے کپڑے ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ عورت اپنا سوٹ لاتی ہے اور اس سوٹ میں سے ایک بچے کا، چند ماہ کے بچے کا یا سال کے بچے کا سوٹ نکل آتا ہے، مرد اپنا لاتا ہے تو چھوٹے سے بچے کا سوٹ بھی نکل آتا ہے، اور اپنے ارد گرد بھتیجیوں بھانجوں میں جو سلائی سیکھ رہی ہوتی ہے اس کو دے کہ یہ لو یہ بچے کا سوٹ بنا دو، وہ خوشی سے پیارا سا خوبصورت سا سوٹ بنا دے گی۔ اور اسی طرح جب دکان پہ جائیں کپڑے لینے تو وہاں ان سے کہے کہ کوئی آدھا میٹر کا یا پونے میٹر کا کٹ پیس دے دو، وہ بڑا سستا مل جاتا ہے کٹ پیس، اور اس سے بھی لا کے بنائے جا سکتے ہیں جو زیادہ برانڈیڈ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب جو بھی چیز بتانے لگا ہوں نا یہ بچے کی دنیا اور آخرت دونوں سنوارتے، اور والدین کی بھی دنیا اور آخرت سنبھلتے۔ ہم بچوں کو کھلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بولو پاپا، بولو ماما، نہیں، وہاں یہ کرنا ہے بچتا بولو لا الہ لا الہ لا الہ۔ جب سارے یہ کرنا شروع کر دو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس بچے کو سب سے پہلے کلمہ سکھایا جائے گا اس کو مرتے وقت اللہ کلمے کی توفیق دے گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے جس کا اول آخر کلمہ ہو گیا وہ بلا حساب جنت میں چلا جائے گا۔ اور والدین کو کیا فائدہ ہوگا؟ جب بچے کو کلمہ سکھایا جائے گا وہ پوری زندگی جتنے عمال کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا، اتنا والدین کو بھی ملے گا۔ اور جس بچے کو سب سے ابتدا میں کلمہ سکھا دیا جائے وہ با اخلاق ہوگا، با ادب ہوگا، بڑوں کی عزت کرنے والا ہوگا، محنتی ہوگا، ایماندار ہوگا، دیانتدار ہوگا، بے شمار خوبیاں اس بچے کے اندر پیدا ہوں گی۔ یہ ایک چھوٹا سا کلیہ جہاں ماما پاپا پہلے سکھانا لا الہ سکھا دیں گے، اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اب دیکھیں جب بچہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے گھٹنوں کے بل چلنا شروع ہو جاتا ہے، بچے کو ایسا کریں۔ اچھا ایک اور بات ہے، یہ بے شک دوسرے تیسرے مہینے شروع کر دیں، سر پہ خالص سرسوں کا تیل تھوڑا تھوڑا لگانا شروع کر دیں، اس سے بال جو ہے مضبوط ہوں گے، بلیک ہوں گے،
اور شائننگ آئے گی، چمک آئے گی بالوں میں، خوبصورت بال ہو جائے گے، دیسی عام ٹوٹکا ہے سرسوں کے تیل کا۔ اسی طرح بچے کو اگر گھر میں کارپٹ ہے تو چادر بچھا لے، اس کے اوپر بٹھا کے اس کو سرسوں کے تیل کی اچھی طریقے سے ساری مالش کرو، مالش کر کے کوئی ٹوائز وغیرہ بالکل سستے سے بھی ہوں، ہلکے سے ہلکے بھی ہوں، یا اچھے ہوں ہلکے ہوں، کیسے بھی ہوں، جیسے کوئی افورڈ کر سکتا ہے ویسے ہو۔ اور بچہ سے بیٹھے اس کے تھوڑا سا فاصلے پہ رکھے، اسے کو پکڑو، وہ گھٹنوں کے بل چلتا اسے پکڑے گا، پھر اٹھاؤ وہاں رکھو وہاں رکھو، اس سے اس کی ایکسرسائز ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور چند دن آپ کو خود کرنا پڑے گا، اس کے بعد ٹوائز وہاں بکھیر دے، بچہ خود ہی کھیلنا شروع ہو جائے گا۔ 1 گھنٹے تک اس کی ایکسرسائز کروائے، پھر نہلا کے صاف کپڑے پہنا کے گود میں اٹھا لے، بچہ چست رہے گا، ایکٹیو رہے گا۔ اور چیز ہے اکثر مائیں کام کرنا ہوتا ہے، ہمسایوں کے یا قریب عزیزوں کاروں کے بچوں کو باز ہے، یہ بچے کو ذرا اٹھا کے لے جانا بہت زیادہ، بلکہ کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں بچے کی نیچر پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، بہت کام لے جانا، ارد گرد بہت کام لے جانا۔ اس سے ہٹ کے بچوں کو لے کے دکان پہ چیز لینے کے لیے نہ لے، یہ عادت نہ ڈالے بچوں کو۔ آگے میں ایک بات بتاؤں گا اور وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوگی اور ساری کی سمجھ آ جائے گی۔ بچوں کو خود چیز لا کے، اور ایک اور کام کریں، بچہ جب تھوڑا بہت بولنا شروع ہو جائے نا، چیز مانگو، اسے کہو کہ بیٹا ہمارے پاس تو نہیں، اللہ سے مانگو۔ پہلے روئے گا، اسے سمجھاؤ کہ بیٹا چیز منگا کے پاس رکھ لو، دیکھو بیٹا اللہ سے مانگو، یا اللہ مجھے چیز دے۔ بچہ مانگے گا، پھر اس کو پکڑا دو، کہنا یہ اللہ نے بھیجا۔ بچے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اب میں آنے لگا ہوں بڑے حساس ٹاپک پہ، اس لیے ننیال ددیال ناراض نہ ہوں۔ میں ننیال ددیال کو بھی کہتا ہوں اپنے بچوں کے لیے بھی یہی حربہ استعمال کرنا۔ اکثر بچوں کو ننیال یا ددیال لے کے جاتی ہے، دادے کے پاس، تایا کے گھر، تائی کے گھر، پھوپھیوں کے گھر، نانی کے گھر، نانا کے گھر، ماموں کے گھر، اور اسپیشلی خاص طور پہ ننیال جو ہوتے ہیں ان کو ذرا زیادہ شوق ہوتا ہے بچوں کا، پیار بھی ان کا زیادہ ہوتا ہے اور خوشی بھی ان کو زیادہ ہوتی ہے۔ جب بچوں کو لے کے جائے نا تو وہ کوئی مشروب وغیرہ لے کے آئیں گے، اور بچے کے لیے خصوصاً دیکھ لینا اکثر نا وہ چھوٹا یاد رہا فینسی ٹائپ کا گلاس ہوتا ہے، ان کو اشارہ یہ کر دے کہ ڈائریکٹ بچے کو نہیں پکڑانا، مجھے پکڑانا، ماں کہتی ہے، ماں پکڑے اس میں سے خود ایک گھونٹ پہلے پیتے، پھر بچے کو بلائے اور ان کو سمجھا دے کہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں، کیونکہ میں اگلی بات بتا کے پھر ساری اکٹھی بات وہ سمجھا دے، صرف اپنی ماں کو سمجھا دے، باقی سب کو وہ خود ہی سمجھا دے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ماموں، نانا، خالہ، کوئی بھی بچوں کو لے گا، دکان پہ لے جائے گا، اور ساری بات ہے وہ اچھی کوالٹی کی چیز لے کے دے گا، اور زیادہ لے کے دے گا، جو شاپر بھر دے گا۔ اس کو شوق ہوتا ہے، ان کو پیار ہوتا ہے، ننیال کو کہ ہمارے نواسے نواسیاں آئے اور دیر کے بعد آئے، وہاں ان کو یہ بات سمجھا دی۔ میں آپ کو نا بڑی پتہ کی بات بتا دیتا ہوں، جب ننیال کا معاملہ آئے نا تو تب آپ ایسا کریں، ماں اب جو ہے نا وہ اپنی بچے کی ماں اپنی ماں سے کہے کہ یہ ددیال کے گھر جاتے ہیں تو ہم پسند نہیں کرتے کہ وہ ان کو دکانوں پہ لے کے جائیں، یہ کل کو نا ان کی طرف راغب ہو جائے گا۔ تو اگر ہم آپ لوگوں نے ایسا کیا نا تو یہ وہاں یہ بات کریں گے کہ ہمارے ماموں تو لے کے جاتے ہیں، نانا بھی لے کے جاتے ہیں، تو وہ غصہ کریں گے، بہتر ہے آپ چیز لا دے، لا کے مجھے دے دے، میں نہیں دے۔ اور بچوں کا باپ جو ہے نا وہ ددیال کو آہستہ سے کان میں کہہ دے کہ ہم نے یہ پرہیز ننیال والوں سے کر رکھا ہے، ان کی وجہ سے آپ کو کہہ رہے کہ آپ چیز اگر کوئی بچوں کو لا کے دینے تو ہمیں لا کے دے دیں، اور جب وہ شاپر لا کے دے تو بچوں کو شاپر نہ پکڑائیں، اسے وہ اپنے پرس میں ڈالے، اور اس سے پہلے بچے سے کہے کہ بیٹا اللہ سے دعا کرو، اللہ آپ کو چیزیں بھیجے۔ یہ ہر چیز کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنا۔ اور یہاں پہ ایک بزرگوں کا واقعہ سنا ہے، سچا جھوٹا میں نہیں جانتا، لیکن میں نے بڑوں سے اور بڑے نیک بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک بچہ تھا، اس کی ماں اس کو ایسی کہا کرتی تھی، کھانا کھانے سے جب اس نے آنا تو اس نے کہنا اللہ سے مانگ کھانا، اس نے اللہ سے دعا کرنی بھی، تو پھر اس نے کہنا جا کے دیکھ، اس نے دیکھنا تو کھانا بنا کے اس نے رکھا ہوتا تھا، وہ کھا لینا۔ ایک دن اتفاق سے وہاں کھانا نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی گھر میں، وہ آیا آ کے اس نے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کی، جا کے دیکھا وہاں کھانا تھا، اس نے کھا لیا۔ ماں جو ماں نے کہا بیٹا، میرا بیٹا تو بھوکا رہ گیا۔ اس نے کہا ماں میں نے کھانا کھایا۔ اس نے کہا کہاں سے؟ اس نے کہا اللہ سے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی، یہاں کھانا تھا میں نے کھا لیا۔ بہر کیف چلو ایسا نہ بھی ہو، کم از کم عقیدہ نظریہ انسان کا مضبوط ہو جاتا ہے، دوسروں کی بجائے وہ اللہ کی طرف راغب رہے گا۔ اس سے ہٹ کے ددیال میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، بچوں کے لیے ٹوائز
کپڑے جوتے وہ لاتے ہیں، اور لا کے وہ پھر پتہ کیا بچوں کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو ناپ دکھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو جو بات میں نے چیزوں کے لیے کہی ہے نا، یہی نسخہ تب بھی استعمال کریں، اور ان سے کپڑے پیکنگ میں لے لیں، ان کو کہیں کہ آپ لوگوں بچوں کو کیا پتا، ہمیں پتا ہے نا، تو بچوں کو تو ہم نے اچھے طریقے سے سمجھا دینا کہ آپ کے ننیال نے لے کے دیے یا آپ کے ددیال نے لے کے دیے، وہ کپڑے پکڑے اور اپنے بیگ میں رکھ لیں اور گھر آ کے بچوں کو دیں۔ اس سے پتہ کیا ہے، بچوں کے نیچر پہ ایک بہت برا اثر پڑتا ہے، انا خودی یہ ویک ہو جاتی ہے، اور بچوں کا ایک مائنڈ بن جاتا ہے دوسروں سے چیزیں لینے، خود سے محنت کر کے خود سے کمانے کا ان میں بہت کم رجحان رہ جاتا ہے، اور ان کا مائنڈ ہوتا ہے کہ وہاں سے مل جائے، وہاں سے مل جائے، وہاں سے مل جائے، وہاں سے مل جائے۔ بچوں کو اگر آپ ابتدائی ایام سے یہ نہیں سکھائیں گے کہ کسی سے نہیں، اللہ نے دینا ہے اور گھر میں سے ملنا ہے، ماں اور باپ سے ملنا ہے، اور دوسرا بچوں کو وہ ٹوائز ملتے ہیں اے بی سی والے اور الب والے، وہ لا کے جب 2 سال کی ہو جائے تو ان سے کھلانا شروع کر دیں، اور ورڈز اٹھائیں اور اس کو بتائیں اور سمجھائیں کہ یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، یہ ڈی ہے۔ جب ایسے سیکھنا شروع ہو جائے، پھر اکیلا اٹھا کے پھر بچے سے کہو یہاں سے ایس اٹھاؤ، یہاں سے ایل اٹھاؤ، این اٹھاؤ، ایم اٹھاؤ۔ پھر اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اسے کہیں کہ کمرے میں ڈھونڈو فلاں ورڈز کہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ آگے پیچھے ڈھونڈے گا۔ اسی طرح گھر کی چیزوں کے متعلق پھر ایک اور سب سے بڑی پتے کی بات یہ بتانے لگا ہوں، بچوں کو جب نہلانا شروع کرنا ہے، جب تھوڑا سا بچہ 1 سال کا ہو جائے تو ماں کیا کرے، جب نہلانے لے کے جائے، بے شک ٹمپریری سا واش روم دھلا ہوا بھی کیوں نہ، اس کو تھوڑا تھوڑا دھونا شروع کر دے۔ جب تھوڑا تھوڑا دھونا شروع کر دے گی تو بچہ بھی ماں کے ساتھ دھونا شروع کر دے گا، اور جو بچہ واش روم دھونا شروع کر دے گا، کائنات کی کوئی طاقت اسے ناکام نہیں کر سکتی۔ پوری کائنات میں وہ سب سے افضل بچہ بن جائے گا جو گھر کا ٹوائلٹ صاف کرنا سیکھ جائے گا۔ اس کی دنیا کی ہر تربیت ایک طرف، یہ ایک ٹانک ہے۔ اگر بچہ واش روم ارب کھرب پتی کا بیٹا کیوں نہ، وہ اس بچے کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ وہ دنیا کے اندر کسی بزنس میں، کسی سسٹم میں، کسی نظام میں وہ ناکام نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں شروع کروں گا بچوں کی پڑھائی پہ، اور اس میں تو شاید میں نہ شامل کروں، یا ہو سکتا ہے 1-2 میں ٹوٹل اس میں شامل کر بھی دوں گا بچوں کے۔ ہمارے گھر میں بچے جس طرح ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں یا ملتے ہیں یا چیز کھاتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے، بچوں کو چیزوں کے نام سکھائیں، اسے کہیں فلاں چیز لے کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ، اور بچے اٹھا کے لے جائیں گے میرے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ میری پوتی 1 سال یا 2 ماہ کی ہوگی، اب بھی میں اس کو کہتا ہوں میرے لیے پانی لے کے آؤ، وہ پانی لے کے آتی ہے۔ میں اسے کہتا ہوں میرا لائٹر لے کے آؤ، لائٹر لے کے آتی ہے۔ میں چائے پی لیتا ہوں، وہ برتن اٹھاتی ہے، جا کے کچن میں رکھ آتی ہے، گلاس اٹھاتی ہے، کچن میں لے جاتی ہے، اور آگے پوچھتی ہے، حالانکہ بولنا نہیں شروع ہوئی لیکن اشاروں سے پوچھتی ہے۔ اسے کہوں کہ بھائی کو، بہن کو، فلاں کو بلاؤ، اسے جائے گی پکڑ کے کھینچنا شروع کر دے گی۔ یعنی کہ یہ بچوں کو جس طرح کے آتے ہم ڈالیں گے نا آج، یہی بچے اپنا لیں گے، اور جو پیدائش کے فوری بعد بچوں کی تربیت کر لی جاتی ہے، یہ ساری زندگی اس پہ بچے قائم رہتے ہیں۔ کوئی جگنو ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی خبر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔